أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه مجيدا لم يزل محمودا لا يزال باري المسموكات داهي المدهوات جبار الأرضين والسماوات سبوح قدوس رب الملائكة والروح والصلاة والسلام على أول العدد وصاحب الأبد روحه نسخة الأحدية في اللاهوت وجسمه سورة المعاني ملك والملكوت وقلبه خزائنة الحي الذي لا يموت طاووس الكبرياء والهمام الجبروت النبي الأمي المكي المدني العربي القرشي الأبتهي التهامي الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين والذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سامعین محترم، دیکھتے ہی دیکھتے ہم آج 7ویں محرم میں آ گئے. تاریخی طور پر بندش آب کا دن ہے یہ، اور ہم نے اپنی زندگیوں میں یہ دیکھا ہے کہ مومنین آغاز محرم میں تو ظاہر ہے کہ احسن عمل کو اختیار کرتے ہیں، مگر 7ویں سے تو منزل حسن عمل کی آ جاتی ہے کہ جہاں میرے تجربے میں نے دیکھا کہ بڑے بوڑھے کم سے کم پانی کا استعمال، حسب ضرورت پانی کا استعمال، حسب ضرورت آب و دانہ، حسب ضرورت غذا، یعنی گویا اپنے عمل سے انسان یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ مولا ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہ آپ کا عمل ہے جو آپ کو کربلا تک لے جاتا ہے. کربلا آپ کے دور میں واقع ہونے والے واقعے کا نام نہیں ہے. 61 ہجری، آپ ہیں 1440. اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کا ارتباط کیا ہے اس واقعے سے، آپ کا تعلق کیا ہے اس واقعے سے، تاریخ ہے تو سب کے لیے تاریخ ہے. اگر یہ تاریخ ہے تو سب کے لیے تاریخ ہے. آپ کا کیا تعلق ہے اس واقعے سے؟ اور اگر آپ کا کوئی تعلق بنتا ہے تو اس تعلق کو آپ اسٹیبلش کیسے کرتے ہیں؟ کوئی تو صورت ہو. کربلا والوں سے ربط نہیں، رابطے کی کیا کوشش ہے؟ اگر یہ تذکرہ ہے تو آپ کا تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ملائکہ مقربین تذکرہ کر رہے ہیں، محتاج نہیں ہے کربلا ہمارے آپ کے تذکرے کا. یہ تو ملائے اعلیٰ میں ہنگامہ ہے، اور وہاں پر جیسے جیسے دن سخت ہو رہے ہیں وہ ہنگامہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے نا. آپ کے سامنے تاریخیں تو ہیں، آج بھی آپ پڑھتے ہیں نا.
کیا ہوا؟ 9ویں کو کیا عالم ہے، 10ویں کو کیا عالم ہے، ملائکہ کی صفیں کیسے آ رہی ہیں، کیسے استمداد کے لیے کہہ رہی ہیں، کیسے مدد کرنے کی درخواست کر رہی ہیں، سب آپ کے سامنے مقاتل میں لکھا ہوا ہے۔ مجھے میرا نوجوان یہ بتائے، میری بہن یہ بتائے، میری بچی، میرے بچے مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے کربلا سے رابطہ کیسے استوار رکھا ہے، یہ ہے سوال۔ اگر اس پورے ایونٹ کو آپ پیسو رکھیں، یعنی یہ ایکٹیو نہ ہو آپ کی زندگی میں، تو اس کے کوئی معنی نہیں ہے پھر آپ کی زندگی میں۔ لیکن اگر اس کو آپ فعال رکھ رہے ہیں، ایکٹیو کا اردو ترجمہ کیا ہوگا؟ فعال، پیسو غیر فعال، تو کیا کہتے ہیں آپ؟ کیا طریقہ ہے وہ؟ ربط و ضبط کا طریقہ کیا ہے کربلا سے؟ وہی تو آپ کے پاس یعنی جس کو کہتے ہیں نا کہ طریقہ ہوگا، کوئی صورت ہوگی آپ کے پاس۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے بچے اس پہ غور کریں۔ آغاز فکر ہی اس جملے سے ہے۔ مجلس برائے مجلس نہیں ہے، یہ مجلس برائے تحصیل علم ہے، حصول علم کے لیے آپ یہاں آئے ہیں۔ یہ پوجا پاٹ، یہ مندر نہیں ہے۔ کہیں ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ یہ یہاں پہ کوئی پجاری بیٹھے ہیں پوچھتے ہیں، نہیں، یہ پوجا نہیں ہے، یہ مندر نہیں ہے، یہ ہر قدم پہ علم ہے جو تقسیم ہو رہا ہے، ہر قدم پہ علم بٹ رہا ہے، اور یہ تقسیم انہی کا خاصہ ہے، کسی اور سے تو ممکن بھی نہیں ہے۔ کیوں آپ کہیں گے کیوں نہیں ممکن ہے کسی اور سے؟ عمل میں اس لیے کہ کسی تک علم آیا ہی نہیں۔ اگر کسی کو رتی برابر ملتا تو ساری زندگی ناز کرتا، اور اس رتی میں سے دیتا کچھ نہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ دیتا کچھ نہیں دیتا۔ یقین جانیے کہ ان کو اگر اختیار مل جاتا تو اس اختیار میں کسی کو شریک نہ بناتے۔ یہ تو معجزہ ہے اس گھرانے کا کہ یہ با اختیار اور ہمیں مختار بنائیں، یہ با اختیار اور یہ کہیں کہ تم مختار بنو، یہ ہے ہماری زندگی۔ تو اگر یہ آپ کی سمجھ میں آ جائے تو میرا بچوں سے، ادارے نے اس مجلس کا اہتمام کیا اور ظاہر ہے کہ ان کی درخواست کو میں نے قبول کیا اور میں نے مناسب سمجھا۔ ایک 32-34 برس کے بعد پھر اس ممبر پہ میں نے اپنے آپ کو دیکھا۔ میں عرض کروں آپ سے، کوئی تو مقصدیت ہو نا، اور اگر کوئی مقصدیت نہیں ہے اور فقط یہ پیش نظر ہے، یہ رسم ہے، اس کو پورا کر لو۔ رسم سمجھ کے نہیں، یہ علم جو اٹھتا ہے رسمن نہیں، یہ رسمن نہیں، علم جو اٹھ رہا ہے یہ فطرتن اٹھتا ہے، فرق ہے۔ رسمن نہیں ہے، مہندی نکلے گی، رسمن نہیں، فطرتن ہے۔ اب کسی سے برداشت ہو رہی ہو یا نہیں ہو رہی ہو، اس کی فکر بھی نہیں ہے۔ آپ بتا کیوں؟ ان سے پوچھئے جن کو برداشت نہیں ہو رہا ہے یہ عمل، کہ اتنی بھی حسین کی خوشی تمہیں وہ منظور نہیں ہے؟ یعنی پورے کربلا کے احوال میں اتنی سی خوشی، اگر اس کو خوشی کے کھاتے میں رکھیں، کیا ہو رہا ہے؟ تکلیف کس کو پہنچ رہی ہے؟ کس کو پریشانی ہے؟ کس کو حیرانی ہے؟ پوج نہیں رہے ہیں ہم، سجدہ نہیں کر رہے ہیں، عمل میں ہم ان آثار کا احترام کر رہے ہیں جو آثار کربلا ہیں، اور ان میں اگر ایک اثر قائم ہو رہا ہے تو گھبرانا کیا ہے؟ میں یہی تو پوچھ رہا ہوں بچوں سے کہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کربلا سے کیسے اپنا رابطہ استوار رکھا ہے؟ کمیونیکیشن کی تعریف یہ ہے جو 2 وے ہو، 1 وے کمیونیکیشن نہیں ہوتا۔ آپ بات کرتے رہیے مریخ پہ، وہاں سے جب تک جواب نہ آئے کمیونیکیشن اسٹیبلش نہیں ہوتا۔
کربلا والوں کا تو یہ عالم ہے، ادھر آپ نے سلام کیا ادھر جواب سلام آ گیا. یہ ہے ٹو وے کمیونیکیشن. اور اس کی دلیل شیخ عباس قمی مفاتیح الجنان کھول لیجیے. تو جواب، اور جواب بھی پلٹ کے جواب، فوراً جواب، اسی وقت جواب. اس میں تاخیر ذرہ برابر نہیں ہے. فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیبوا دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی. جو اصول قرآن میں رہے گا وہی کربلا کا اصول رہے گا. تو کیا مطلب ہے آپ کا؟ اگر وہ آپ کے سوال میں تاخیر کر دے، کیا حشر ہو آپ کا؟ کیا حشر ہو؟ تو حسین الہی سنتوں پہ چلنے والا ہے. دنیا ابھی سنت نبوی میں پھنسی ہوئی ہے. سنت الہی کے تو لفظ ہی سے واقف نہیں ہے کہ خدائی طریقہ کیا ہوتا ہے. سمجھ گئے نا؟ یہ خدائی طریقہ کیا ہے؟ خدائی طریقہ یہ ہے کہ سوال کو رد نہیں کیا جاتا. اخلاص کے ساتھ اگر سوال ہے تو رد نہیں کیا جاتا. تو اب اگر رد نہیں کیا جاتا تو جواب دیا جاتا ہے. جواب اگر دے رہے ہیں تو ٹو وے کمیونیکیشن اسٹیبلش ہو گیا. ٹو وے کمیونیکیشن اسٹیبلش ہو گیا تو ربط بھی ہے، ضبط بھی ہے، رابطہ بھی ہے. فاصلہ کوئی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، درمیان میں کچھ چیز ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں. یہ یقین کا عالم ہے جو گفتگو کر رہا ہوں میں آپ سے. اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کہ کوئی افسانوی گفتگو نہیں ہو رہی ہے. یہ ایسا ہوتا ہے ہمارے ساتھ، آپ کے ساتھ، سب کے ساتھ، کہ جہاں انسان سمجھتا ہے کہ ہاں الہی سنتوں کے جو حامل ہوتے ہیں، فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، میرے بندے جب مجھ سے پرسش کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں، فَإِنِّي قریب، میں ان سے قریب ہوں. اور قربت کی تعریف یہ اجیبوا دعوت الداعی اذا دعانی، میں جواب دیتا ہوں جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے. شرط ہے نا اس میں. آپ کہیں کہ میں شرائط پوری نہ کروں وہاں سے جواب آ جائے، یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا. پکارنا لازم ہے. تو استجابت دعا بھی، جواب دعا بھی، مگر اس میں تقاضا کیا ہے کہ جو یہ ہیں ان سے کہنا یہ، اللہ کا کہنا یہ، مجھ پہ ایمان رکھو تاکہ تمہاری ہدایت کا سامان ہو سکے. ایمان لازمی ہے. میں نے کیا کہا؟ حسین سنت الہی کا نمائندہ ہے. اگر حسین ابن علی سنت الہی کو ریپریزنٹ کر رہا ہے تو ان کا بھی تقاضا یہ ہوگا مومنین سے کہ مجھ پہ یقین رکھو، میں تمہیں مایوس نہیں کروں گا. اور یہ یقین رکھنے کے نتیجے میں فائدہ میرا نہیں ہے، ہدایت تمہاری ہو رہی ہے. یہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی. دیکھیے، متوجہ کرتے ہیں ہمارے احباب کے ساتھ 1 گھنٹہ اور 30 منٹ کی تقریر تھی کل. اس سے پہلے کسی نے متوجہ کیا کہ 1 گھنٹہ 18 منٹ کی تقریر تھی. خدا شاہد زندگی میں اتنی طولانی تقریریں کی نہیں میں نے. مجھے اب پتہ ہی نہیں کہ یہ ہوتا کیا ہے. میں تو سمجھتا تھا کہ ہارڈ ڈرائیو میری 45 منٹ سے زیادہ کی نہیں ہے یا 50 منٹ. میں حیران ہوں، اپنے عمل پہ حیران ہوں، مگر اطمینان ہے اس عمل پر کہ میں نے کسی غیر کا تذکرہ بھی تو نہیں کیا. کسی غیر کا تذکرہ نہیں کیا، غیر اللہ کا تذکرہ نہیں کیا. چلیے ذرا سا کھل کے اور لفظ استعمال. غیر اللہ جو من جانب اللہ ہوتا ہے، جو عند اللہ ہوتا ہے، وہ غیر اللہ نہیں ہوتا. اس لفظ کو گھما گھما کے، پھرا پھرا کے، عجیب عجیب طرح سے آپ کے حوالے کیا تھا. یہ تم تو شرک،
یہ دیکھو غیر اللہ، یہ غیر از خدا، ہم سمجھتے ہی نہیں، غیر اللہ نہیں سمجھا، جو اذن پایا ہوا ہو خدا کی بارگاہ سے، جو معزون من اللہ ہو، یعنی جس کو اللہ نے حکم دیا، حکم کا مطلب اختیار، بس ہمیشہ یاد رکھیں۔ یہ میرا یثرب کا موضوع ہے، میں یہاں بالکل ٹچ نہیں کروں گا، اس لیے کہ میرے کچھ ایسے احباب بھی ہیں جو یثرب سے یہاں آتے ہیں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ اس موضوع کو میں نے یہاں داخل کیا، نہیں، صرف بتانے کے لیے جو اذن پایا ہوا ہوتا ہے، لفظ اذن کا ترجمہ ہے حکم پایا ہوا۔ حکم کا مطلب کیا ہے؟ حکم کا مطلب اختیار والا، حسین اختیار والا ہے، معزون ہے، اذن پایا ہوا، اس کے امر کا حامل، اور جو اس کے امر کا حامل ہو گویا وہ صاحب اختیار ہے، اس کے تصرفات میں موت بھی ہے، حیات بھی ہے۔ یہ باتوں کو بہت قریب سے کر رہا ہوں، آپ کے بہت قریب سے، اس میں کہیں میں اور آپ دور نہیں، یعنی معزون، اذن پایا ہوا۔ کس بات میں اذن پایا ہوا؟ آپ کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے، اب تو رابطہ کربلا سے استوار ہوا، آپ نے کہا ہم سلام کرتے ہیں، وہ جواب دیتے ہیں، تو اب اگر رابطہ استوار ہو گیا تو معلوم تو ہو کہ کس سے رابطہ ہو رہا ہے، دوسری طرف ہے کون، اس کا اختیار کیا ہے؟ وہ خالی فون پہ بات کرتا ہے، وہ خالی کوئی چیٹ کرتا ہے، وہ خالی بس وقت گزاری کا عمل ہے؟ نہیں، وہ صاحب اختیار ہے، وہ صاحب اختیار ہے۔ صاحب اختیار کے حدود کیا ہیں؟ جو اختیار جس کو ملا اس کے حدود کیا ہیں؟ بیٹے باواز بلند صلوات، بیٹے بیٹھ جاؤ، نہیں کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کس کی ڈیوٹی دیں؟ دیکھیے، سب سے پہلے جس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ آپ کہتے ہیں کہ اذن پایا ہوا حسین ہے، آپ کہیں ہاں، یعنی اختیار کا حامل حسین، یعنی اختیار والا حسین، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کی نگاہوں میں تلا ہوا ہے وہ حسین ہو گئے، تو اس کا مطلب وہ امر الہی کو ریپریزنٹ کرتا ہے۔ جو معزون ہوگا، دیکھیے کوئی مشکل مسئلہ تو نہیں ہے سمجھنا یہ کہ آپ یہ کہیں کہ بہت اشکال پیدا ہو رہا ہے، بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ جو اذن کا حامل ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ امر الہی کو ریپریزنٹ کر رہا ہے۔ امر الہی کہاں کہاں جاری ہوتا ہے؟ کوئی ایسا آپ کے پاس سبجیکٹ ہے جہاں امر الہی جاری نہ ہوتا ہو؟ اگر یہ ایمان ہے کہ امر الہی ہر شے پر جاری ہے، آسمان و زمین میں، کائنات میں، اور یہ معزون من اللہ ہے، یہ اذن پایا ہوا ہے، یہ امر الہی کا نمائندہ ہے، یہ اس حکم کا حامل ہے جو خدا کی طرف سے ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فقط یہ حامل حکم نہیں، یہ با اختیار، ایسا با اختیار جو اگر فیصلہ کرے تو وہ فیصلہ قدرت کا فیصلہ ہے، فطرت کا فیصلہ۔ اب جس کے اختیارات کا یہ عالم ہو، اس کے سامنے یزید کوئی معنی ہی نہیں، کوئی معنی ہی نہیں ہے۔ میں اگر اپنے بچوں سے ایک بات کہوں کہ یہ معرکہ جس کو آپ کہتے ہیں حسین بمقابلہ یزید، ابھی شروع ہوگا ٹیلی ویژنز پہ، بڑا بہت چینل شروع کریں گے ایسے ہی، آپ کو تکلیف ہوگی، مجھے تو ہوتی ہی ہے۔ تو اب اس میں کیا ہے؟ یہ مقابلہ کس کا کس سے مقابلہ ہے؟ آپ پتہ ہے نہج البلاغہ میں امیر المومنین یعنی تکلیف کا اظہار کرتے ہیں نہج کہ میرا تو مقابلہ کرتے کس سے ہو؟ جس کے مقابلے پہ کبھی کوئی ٹھہرا ہی نہیں، آپ کر رہے ہیں۔ اصل میں کربلا کا معرکہ ہماری آزمائش ہے، حسین کی نہیں۔
ہماری یعنی ہم پہچانے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. حسین ابن علی کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کہیں گے کہ حسین نے پہچانا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے کوئی بیٹھا ہے یہاں پہ ایسا کوئی آدمی ہے جو یہ کہے کہ حسین نے پہچانا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے؟ آپ کہیں گے نہیں نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ حسین عین حق ہے. حسین خود حق ہے. اگر حسین حق ہے تو پہچاننا تو ہماری ذمہ داری ہے نا. تو معرکہ کس کے لیے؟ حسین کے لیے ہے یا ہمارے لیے ہے؟ آپ کہیں کہ شناخت کے لیے، حق اور باطل کی تمیز ہو جائے، خیر و شر کی پہچان ہو جائے، اچھے برے میں ایک صورت ہمیں سمجھ میں آئے تاریخی طور پر. تو وہاں کیا کہیں گے آپ؟ تو جس سے آپ کا رابطہ ہے، پہلی بات یہ وہ حسین، وہ اذن پایا ہوا حسین، معزون من اللہ. اور جو معزون من اللہ ہے وہ اختیار کا حامل ہے. جو اختیار کا حامل ہے وہ حق ہے، حق کے سوا کچھ اور نہیں ہے. اور جو حق ہے اور حق کے سوا کچھ اور نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حق کا علم ہے، اور علم کچھ نہیں ہے، ہدایت کا نشان ہے. آج آپ کے پاس جو علم ہے نا، یہ علم دور سے نظر آتا ہے. کسی نے کہا 14 منزل، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، نہیں معلوم. 140 فٹ جو بھی اس کی وہ ہے ہائٹ. کیا ہے یہ؟ ریپرزینٹ کس چیز کو کر رہا ہے؟ آپ حیران ہوں گے. یہ کچھ نہیں، زیادہ پریشان مت ہوئیے. کوئی اگر کہے کہ یہ علم کیوں لگاتے ہو، کہو تمہاری ہدایت کے لیے. علم کی تعریف ہی کچھ نہیں ہے. علم کی کوئی تعریف نہیں ہے. یاد رکھیے انگریزی میں ایک لفظ ہے اسٹینڈرڈ. یہ ہے علم کا ترجمہ، اسٹینڈرڈ. اب یہ اس کا ترجمہ اگر آپ بیک ٹرانسلیٹ کریں گے تو آپ کہیں گے معیار. کس چیز کا معیار؟ حق کا معیار، صداقت کا معیار، عدالت کا معیار. ہمیں معلوم ہے آپ کو، امانت کا معیار، دیانت کا معیار. ایک لفظ اسٹینڈرڈ آپ نے کہا پلٹ کے انگریزی میں کہ بھائی یہ اسٹینڈرڈ. ہاں یہ اسٹینڈرڈ ہے، یعنی اس تک آنا ہے، وہ نہیں آئے گا تم تک. وہ تو وہی ہے، آپ کو جانا ہے وہاں تک. معیار نہیں آتا، معیار نہیں آتا. معیار تنزلی پہ آمادہ نہیں ہوتا. معیار کے لیے رفعت ہی رفعت ہے، بلندی ہی بلندی ہے. وہ بلند سے بلندتر ہے. تو اگر وہ معیار ہے اور وہ اسٹینڈرڈ ہے تو سب کو وہاں تک جانا ہے. تو کاہے کا اسٹینڈرڈ ہے؟ معیار ہے، معیار ہدایت کا معیار. اور اگر وہ ہدایت کا معیار ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اس کی یوٹیلیٹی ہے، اس کی افادیت. یوٹیلیٹی کا مطلب کیا ہوا؟ افادیت، فائدہ. اس سے کچھ فائدہ ہے. یہ جو آپ کے پاس علم لگا ہے یہ فائدہ دیتا ہے، اس سے افادہ ہوتا ہے، دنیا اس سے استفادہ کرتی ہے. اب اگر کہیں عقل یہ کہے کہ چومو تو وہ عقل ذمہ دار ہے. کہیں عقل یہ کہے اس پہ کھڑے ہو کے دعا کرو، عقل ذمہ دار ہے. کہیں کوئی یہ کہے کہ یہ علم میری رہنمائی کرتا ہے، عقل ذمہ دار ہے. جیسے جیسے عقل بلند ہوتی جائے گی ویسے ویسے معیار کے معنی بدلتے چلے جائیں گے. بس اب نہ اشکال علم میں ہے، نہ اشکال تابوت میں ہے، نہ اشکال مہندی میں ہے، نہ اشکال ذوالجناح میں ہے، نہ اشکال چند زنجیروں میں ہے. ارے بھائی یہ پیرایہ اظہار ہے، ایک پیرایا ہے اظہار کا. کسی نے سر پہ کمال لگایا، کسی نے چھاتیاں پھاڑ لی، کوئی کسی نے پشت کو اپنے چاک کر دیا، کوئی دور کھڑا رہا سینے پہ ہاتھ رکھ کر. فرق نہیں ہے، سب کا عمل ہے اپنی جگہ. کوئی کسی کو کسی میزان میں نہ تولے کہ وہ یہ نہیں کرتے، ہم یہ کرتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، وہ کیوں کرتے ہیں. یہ گفتگو نہ کریں، نہ کریں. حسن عمل کو دیکھیں، عمل حسین کیسے بنے، اس میں حسن کیسا پیدا ہو. تو ظاہر ہے کربلا نے آپ کو یہ آپشنز دیے ہیں. یہ لفظ مجھے اچھے نہیں لگتے انگریزی کے، آپ یقین جانیے میں بڑا تکلیف میں آتا ہوں اس لیے کہ یہ لفظ اور بھی جگہ استعمال ہوتے ہیں. یہ کربلا کے برابر کے لفظ نہیں ہیں یہ. مگر میں کیا کروں، بچے ہیں، آج کے بچے ہیں، اب
اردو کا رونا ویسے ہی رو رہے ہیں تو اب میں نے کہا کہ انگریزی کے کچھ لفظ استعمال کر لیتا ہوں. لیکن اس میں کیا یہ آپشن, یہ کربلا ہے. آپ یقین جانیے اتنی سطح پر ہر عقل کو کیٹر کرنے والا واقعہ, ہر عقل کو, ہر دور میں, ہر دہر میں, ہر صدی میں, ہر زمانے میں, ہر مقام پہ, ہر ملک میں, ہر شہر میں, ہر قریے میں, ہر گاؤں میں, ہر کوچے میں. کربلا ہے ایسے جیسے کہ کوئی سیال مادہ ہوتا ہے. آپ نے مرکری کی تعریف کیا, مرکری رکتا نہیں کہیں, پارا اگر آپ لے تو پارا تھرکتا رہتا ہے. یہ میں نے تمثیل میں کہا ہے, کربلا کو کے طور پہ نہیں کہا, ایک تمثیل, ٹھہراؤ نہیں ہے. کیوں؟ فقط اس لیے کہ جس کے جیسے دھیان میں آئے عقل کے مطابق. اسی لیے عمل کی بھی جب پرسش ہوگی تو آپ کی عقل کو سامنے رکھ کے پرسش ہوگی. کربلا کے تعلق سے بھی پرسش ہوگی تو آپ کی عقل کو سامنے رکھ کے پرسش ہوگی. کہا کیا سمجھا؟ تو جتنے حکما بیٹھے ہیں, علماء بیٹھے ہیں, مراجع بیٹھے ہیں, وہ اپنی عقل کو استعمال کریں گے اور پھر بتائیں گے کہ کیا سمجھا. مگر دیوانے بنے رہو کربلا کے تعلق سے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ بہتری اسی میں ہے, دیوانے بنے رہو. ہم تو دیوانے ہیں, بس کربلا کے دیوانے. ہم سے نہ پوچھو کہ کربلا کیا ہے, ہم کو نہیں معلوم. ہمیں یہ پتا ہے ہماری زندگی بھی کربلا, ہماری موت بھی کربلا. اب اگر دیوانگی اس انتہا پہ آ جائے تو پوچھنے والا کیا پوچھے گا؟ اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہے. انہوں نے کہا یہ میرے حسین کے چاہنے والے ہیں بس. تو یاد رکھیے جن مجالس میں آپ یہاں پر آ رہے ہیں وہاں پر کوشش اس امر کی کیجئے کہ اپنے عقائد کو درست رکھیے. متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ بڑی قیمتی مجلسیں ہیں جس کا انعقاد یہ رضا خان زہرا ٹرسٹ کر رہا ہے. میں تو بہت گھبرا رہا تھا اس بات سے, نہیں مجلس کے تعلق سے. میں نے کہا نہیں معلوم سننے والوں کا مزاج کیا ہے, مجھے نہیں معلوم. مگر مجھے بتلایا گیا کہ نہیں, ظاہر ہے کہ جیسا تذکرہ ہوگا اور جس لیاقت سے ہوگا اسی لیاقت سے یہ تذکرہ قبول بھی کیا جائے گا. ایسا تھوڑی ہے کہ یہاں میں حتمی ہوں. نہیں معلوم کتنے یہاں بیٹھے ہیں جو ہم سے کہیں آگے ہیں, فکر ہی کہیں اور ہے ان کی. لیکن میں صرف یہ کہوں, ایک زحمتوں کے بعد یہ مجلسیں آپ تک پہنچی ہیں, اور یہ زحمتیں زمانے کی زحمتیں تھیں. خدا کی طرف سے زحمت کبھی نہیں آئی اس تذکرے میں. یہ زمانے نے زحمت دی آپ کو. آپ کے آبا و اجداد کے سر اتارے گئے ہیں تب کہیں جا کے یہ تذکرہ یہاں آیا ہے. آپ کو دیواروں میں چنوایا گیا ہے تب کہیں جا کے یہ تذکرہ آیا ہے. آپ کے ہاتھ اور پیر کاٹ ڈالے گئے ہیں تب یہ تذکرہ یہاں تک آیا ہے. کاٹنے والے نے کہا ہاتھوں کو کہ ہاتھوں کو کاٹ دو, چل کے پھر آتے ہیں. پیروں کو کاٹ دو, گھسیٹتے ہوئے آتے ہیں. تو یہ رکنے والا تذکرہ نہیں ہے. کربلا ہاتھ اور پاؤں کا محتاج نہیں ہے. زبان کٹے کربلا ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے. میں نے چاہا کہ آج کی مجلس میں آپ اس کربلا سے اپنے ربط و ضبط کا اعلان کریں کہ آخر آپ کا تعلق کیا بنتا ہے. اگر آپ کا تعلق ہے تو اس کا اظہار کیجئے اپنے عمل میں. عمل بات یہاں سے شروع ہوئی کہ تاریخیں بڑی آ رہی ہیں اور بڑی اہم تاریخیں آ رہی ہیں. علم نکلے, تابوت نکلے, سر کو جھکا کے اخلاص نیت کے ساتھ, دائیں بائیں دیکھے بغیر. ہماری بہنیں محترم ہے سب, لیکن اپنا خیال کرنا, اوڑھنے لپیٹنے کا خیال رکھنا, ظاہر ہے اس لیے کہ احترام ہے. یہ احترام ہے. یہی تو ڈسپلن کربلا نے سکھایا. اگر یہ ڈسپلن آپ کے پیش نظر ہے تو کربلا کے معنی ہیں آپ کے لیے. میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے نعمتوں کو منتقل کر دیا جاتا ہے اگر ان کی پذیرائی نہ ہو, اور اگر یہ نعمت چھن گئی ہاتھ سے تو منہ دکھانے کے قابل نہ رہو گے. یہ نعمت غیر مترقبہ ہے. یہ کہیں ہاتھ سے نہ, دنیا کی دولت چھن جائے دے دو, بڑھ کے دے دو. جائیداد کو یہ ہے اٹھا کے دے دو,
لیکن دولت غم حسین کبھی نہیں دینا. یہ دولت غم حسین ہے. عربی میں جب دولت کہتے ہیں نا وہ اسٹیٹ کو کہتے ہیں. مملکت کو کبھی کبھی دولت بھی کہتے ہیں عربی زبان میں. جاتے ہوں گے آپ مڈل ایسٹ جاتے ہوں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا ویزا پہ دولت یعنی مملکت. یہ حسینی مملکت ہے. غم کسی کی میراث نہیں, اگر ہے تو حسین کی میراث ہے. اور پھر غم بھی کیسا غم. ایک مصرع اگر سن لیں آپ, سنیے, اس لیے کہ اسی میں آپ کی طمانینت بھی ہے اور اطمینان بھی ہوتا ہے کہ جو کربلا کے میدان میں مر رہے تھے, شہید ہو رہے تھے, کٹ کٹ کے گر رہے تھے, ان کے لیے قبلہ گاہی حضرت علامہ رشید ترابی علی اللہ مقامہ پھر یاد آئے, اس لیے کہ اس سزا خانے سے ان کی بڑی وابستگی اور بڑی گہری وابستگی اور بہت جس کہتے ہیں نا انگریزی میں کلوز ٹو ہز ہارٹ یہ جگہ. تو وہاں ایک مناجات لکھتے ہوئے یعنی دل آفت زدہ کے راز و نیاز آج سنتا ہے ایک بندہ نواز, کیا حقیقت سے مل گیا ہے مجاز تیری درگاہ اور میری آواز. ذرہ ہم بزم آفتاب ہوا مجھ سا ناچیز باریاب ہوا. مجھ کو دیکھو بھلا میری اوقات, طالب نور ہے اندھیری رات, لیکن اے جلوے تمام صفات ہر فنا کو ہے جستجو حیات. آستانے شہید پر دل ہے ذرہ یوں مہر کے مقابل ہے. نور ہی نور ہے حیات شہید, بندگی میں وہی فرید و وحید. یہ مصرع حاصل زندگی تھی قتل کی عید, موت نے کر دیا ہے قابل دید. نور ہی نور ہے حیات شہید, بندگی میں وہی فرید و وحید. تیسرا مصرع حاصل زندگی تھی قتل کی عید, موت نے کر دیا ہے قابل دید. اذن رب سے, دیکھیے معزون, اذن رب سے جہاں شفاعت شہادت ہے پھر وہی باعث شفاعت ہے. اذن رب سے جہاں شہادت ہے پھر وہی باعث شفاعت ہے. دیکھیے موت نے کر دیا ہے قابل دید, کب؟ حاصل زندگی تھی قتل کی عید. دنیا کے لیے یہ لفظیات, یہ ٹرمینالوجی ہو سکتا ہے تضاد نظر آئے انہیں, وہ کہیں قتل کی عید کیا ہوتا ہے. حق کی راہ میں کوئی کٹے تو پتا چلے کہ قتل کی عید ہوتی کیا ہے. کسی کے باپ دادا اگر کٹتے تو ان کو معلوم ہوتا کہ یہ قتل کی عید کیا ہوتی. 10 محرم اپنی جگہ ہے, بے شک ہے, ہمارے دلوں میں یہاں ہے, مگر جو مرنے والے جا رہے تھے نا, آپ معلوم ہے کیا, چہرے جو طمانینت کے ساتھ, تابانیت کے ساتھ, نور سامانیت کے ساتھ جو تھے, ان کا کیا عالم تھا, کیا عالم تھا کہ کسی میں کوئی کمی نہیں تھی. یاد رکھیے ان باتوں کو, یاد رکھیے. حاصل زندگی تھی قتل کی عید, موت نے کر دیا ہے قابل دید. موت کے بعد دید کے قابل, موت کے بعد دید کے قابل, جہاں چھپا دیا جاتا ہے مگر نہ چھپنے والے نہ چھپانے والے آج بھی ہیں جو ظاہر بظاہر نظر بھی آتے ہیں, نشان بھی بتاتے ہیں, ہاتھ بھی تھامتے ہیں, بازو بھی پکڑتے ہیں, اشارہ بھی کرتے ہیں, کبھی خواب میں آتے ہیں, کبھی خیال میں آتے ہیں, کبھی حضور میں ہیں, کبھی غیب میں ہیں, کبھی کبھی تو سامنے ہیں کہ آپ کہیں کہ مولا آپ آ گئے, آپ آ گئے. یہاں زندگی اس طرح گزر رہی ہے, عقیدے کو اس سطح پر لائی ہے. اس لیے دیکھیے جو کچھ بھی خدمت ممکن ہے یہ صرف نوجوانوں کے لیے. میرے بڑے بیٹھے ہیں, نظر آ رہے ہیں جہاں جہاں ہیں, میں دیکھ رہا ہوں, اور یہ کچھ ایسے ان میں بزرگ بیٹھے ہیں جنہوں نے میرے قبلہ گاہی کو سنا ہے, بہت قریب سے سنا ہے. مگر میں آپ سے عرض کروں, میں صرف نوجوانوں کو اپنی فکر میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں, میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے.
اور اس میں ایک چیز جس کا آج میں اظہار کرنا چاہتا تھا، اور ظاہر ہے کہ میں نے قصد بھی کیا تھا اور میں نے نیت بھی کی تھی کہ آج کی تقریر میں اس کا اظہار کروں گا، وہ ہے ہمارے والنٹیئرز۔ ظاہر ہے کہ یہ ہمارے بچے بھی ہیں، ہماری بچیاں بھی ہیں جو والنٹیئر ورک کر رہی ہیں۔ اس کا اجر انہیں کوئی دے تو نہیں سکتا، اس کا اجر ہم دینے کے قابل نہیں ہیں۔ 150 روپے اجر نہیں ہوتا، اجر کی نہ کوئی مدت ہے نہ اس کی کوئی قیمت ہے، اجر تو پھر ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے، ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے۔ تو اجر دینے والی ہستیاں انہیں اجر دے رہی ہیں، مگر اس میں ایک بڑا ذمہ دار جو ادارہ یہاں کام کر رہا ہے، اور اس بچے نے مجھے متوجہ کیا کہ ڈاکٹر صاحب آپ اپنی تقریر میں ضرور بتلائیے ہمارے بارے میں۔ پاک قاسمی اسکاؤٹس کی میں بات کر رہا ہوں۔ ظاہر ہے کہ ایک کام کر رہے ہیں اور لگن بھی ہے، جذبہ بھی ہے، فدویت بھی ہے، پھر میں دیکھ رہا ہوں کہ انکسار بھی ہے طبیعت میں، پھر میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ مستقل مزاجی بھی ہے طبیعت میں۔ جس طرح سے میں ان بچوں کو کام کرتا ہوا دیکھ رہا ہوں، خدا شاہد ہے کہ ایک بچہ بھی اپنی ڈیوٹی سے غافل نہیں ہے۔ تو ایک بات کو ہمیشہ یاد رکھیں، جو یہاں بیٹھے ہیں، گاڑیوں میں بیٹھ کے سنتے ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ان کو کمتر نہ جانیں۔ یہ آپ کے اپنے بچے ہیں، یہ آپ کے اپنے بچے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ان کا احترام ملحوظ خاطر رہے، پہلی بات، ان کے احکام کو بھی فالو کرتے رہیں، دوسری بات۔ آپ سمجھ گئے؟ یعنی احترام بھی ان کا، احکام بھی ان کے۔ ہمارے پاس کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کے اندر آپ یہ کہیں چھوٹے کا حکم مانوں، یہی تو رسول نے تربیت کی تھی علی کو کھڑا کر کے۔ دعوت ذوالشیرہ میں 13 برس کے تھے، کہا تھا علی کو سننا بھی ہے اور علی کی اطاعت بھی کرنا ہے۔ تو جس کی تربیت یہ رہی ہو تو وہاں پہ ہمارے پاس یقین جانیے آنے واحد کے لیے بھی ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ بچے ہیں، ہم ان کی بات کیوں سنیں، ہم ان کی بات کیوں سمجھیں، نہیں۔ انہوں نے اگر کہہ دیا کہ یہ ہے تو یہ ہے، نہیں ہے تو یہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ ڈسپلن اگر آپ میں پیدا ہو گیا تو پھر آپ کو مستقبل کے تعلق سے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہی آپ کو آپ کے استقبال سے ملانے والے ہیں، یہ آپ کو آپ کے فیوچر سے ملانے والے ہیں۔ ان بچوں کا خاص خیال رکھیے۔ میں نے کہا احترام بحیثیت انسان، اور احکام ظاہر ہے کہ ایک ذمہ داری کو پورا کر رہے ہیں۔ میری گاڑی اگر کہیں روک دی جاتی ہے تو وہ مناسب ہے، وہاں سے چل کے آنا حکم کی پابندی ہے، اس لیے کہ اسی کو ہمارے پاس ڈسپلن کہتے ہیں، اسی کو ہمارے پاس شرافت نفس کہتے ہیں۔ یہی ان لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے جن کا حسب نسب ہوتا ہے۔ جہاں حسب نسب نہیں ہوتا وہ حکم کی نہ کوئی اطاعت ہوتی ہے نہ احکام کی کوئی پاسداری ہوتی ہے۔ تاریخ میں اگر کہیں کوئی دیکھے کہ نبی کے حکم کو کسی نے نہ مانا، اس کی اطاعت نہیں کی، تو معاملہ حسب نسب کا ہے، معاملہ شرافت کا ہے، معاملہ اس طریقے کا ہے جس کو آپ تربیت کہتے ہیں۔ نہ گھر میں کوئی ماں تھی تربیت کرنے والی، نہ باہر کوئی استاد تھا تعلیم دینے والا، تو یہ بیچارے اطاعت کہاں سے کرتے، یہ کہاں سے احکام کی پاسداری کرتے؟ رسول کے حکم کو جنہوں نے نہ مانا ہو تو پھر ان سے کیا توقع کی جائے؟ ہم ان میں نہیں ہیں۔ اگر یہ کہہ دیا کہ یہ ذمہ دار ہے، اس کا احترام کیجئے، اور جب وہ احترام کر لیا آپ نے، احکام کی پاسداری کیجئے، بس۔ اس لیے کہ یہ وہ بچے ہیں جو اپنی مجلسوں کو چھوڑ کے آپ کی خدمت یا آپ کی خدمت انجام دے رہے ہیں، اور انہوں نے یعنی یوں سمجھیے کہ اپنے پورے وجود کو، پورے خطرات کو سامنے رکھ کر، یہ بھی کسی کے بچے ہیں، ان کی بھی کوئی ماں ہے، ان کا بھی کوئی باپ ہے۔ یعنی جب باڈی سرچ کوئی کرتا ہے تو آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ آج کے دور میں اس کے معنی کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے۔ خدا نہ کرے وہ وقت کبھی آئے، اور واسطہ محمد و آل محمد کا خدا ان سب کو محفوظ رکھے۔ یہ بہت ہی امانت و دیانت کے ساتھ یہ کام انجام دے رہے ہیں پاک قاسمی اسکاؤٹس، یا مثلا پاک قاسمی گارڈز، جو چاہے کہیے، مگر چونکہ میں نے کہا قصدن، نیتن اور عادتن، فطرتن،
محبتن عقیدتن، اس کو تذکرے میں مجھے آج ہی کرنا تھا. ایک لفظ قاسم نے مجھے بہت حیران کیا ہے، بہت حیران کیا. آج میرے تذکرے میں یہ تذکرہ ہے، لہٰذا میں کہہ رہا ہوں ان بچوں سے کبھی پوچھئے، بلکہ میں ذمہ دار لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اگر قاسم ابن حسن سے نسبت دی ہے، ظاہر ہے ہم کہیں اور محمد بن قاسم سے تو نسبت نہیں ہوگی نا، اس کا مطلب کس سے نسبت ہے؟ آپ کہیں گے قاسم ابن حسن سے نسبت ہے. اچھا، انسپریشن آپ کی کون ہے؟ قاسم ابن حسن آپ کی انسپریشن ہے. اچھا، اگر آپ کی انسپریشن قاسم ابن حسن ہے تو بتائیے کہ آپ کا موٹو کیا ہے؟ آپ کا موٹو کیا ہے؟ آپ چاہتے کیا ہیں زندگی میں؟ آپ کے پیش نظر ہے کیا؟ تو جواب فوری طور پہ آنا چاہیے جو حضرت قاسم ابن حسن علیہ السلام کا تھا وہی ہمارا موٹو ہے. کیا تھا حضرت قاسم کا موٹو؟ ایک، صرف ایک، نصرت حسین ابن علی. حسین کی نصرت، حسین کی مدد. اب چونکہ بات میں بات آ رہی ہے اور ہم اس تقریر میں آگے بڑھ رہے ہیں، کربلا کے میدان میں ظاہر ہے کہ جہاں شہداء کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں پہ بصورت مصائب ہم تذکرہ کرتے ہیں. مگر میں صرف ایک بات آپ سے عرض کروں کہ کبھی کبھی مصائب میں اپنے لیے قوت نکالیے، مصائب سے انرجی نکالیے، ڈرا کیجیے، انرجی ڈرا کیجیے. جیسے آپ دیکھتے ہیں آج کل سولر پاور کا بڑا چرچا ہے، سورج جلا کے رکھ دیتا ہے مگر عقل مندوں کے لیے سورس آف انرجی ہے. آپ کنزرو کرتے ہیں، اس کو سمیٹتے ہیں اس انرجی کو اور اس کو اپنی منفعت میں استعمال کرتے ہیں، تب جا کے آپ کہتے ہیں اب یہ سولر پاور ہوا، یہ سولر انرجی ہے. کربلا پاور ہے. اگر کربلا پاور ہے تو مجھے بتائیے یہ سولر پاور کا نتیجہ ہے؟ نہیں، حسینی پاور ہے. اگر یہ حسینی پاور ہے تو ظاہر ہے کہ حسین کے پیچھے کون ہے؟ حسنی پاور ہے. 50 ہجری میں جب دنیا سے گئے، 41 ہجری کے لیے کہا ہے نا صلح نامہ، حسن ابن علی کا صلح نامہ 41 ہجری، 9 برس کی خاموش زندگی حسن مجتبیٰ کی. اور اگر آپ سے کوئی پوچھے کیوں خاموش زندگی گزاری، سوال کرنے والے بڑی آسانی سے سوال کرتے ہیں. کوئی حق نہیں پہنچتا پہلے تو کسی مقابلے کا اور تقابل کا، اس لیے کہ کسی نے صلح حدیبیہ پہ بھی ایک سوال کیا تھا رسول سے، ہم ان میں سے نہیں ہیں. اب میں تاریخ پہ اس لیے کہ مجبور ہوں، یہاں سے نام نہیں لے سکتا ورنہ کھل کے نام لوں. کویسچن ریز کیا تھا، کویسچن. اب پتہ کیا کویسچن ریز کیا تھا جب صلح نامہ ہوا؟ کہا تھا آپ اللہ کے رسول ہیں بھی کہ نہیں ہیں؟ یہ کوئی اور نہیں تھے، یہ بہت قریب کے لوگ تھے جنہوں نے دن اور رات دیکھے تھے رسول کے. تو رسول کو کہنا پڑا خدا کی قسم میں خدا کا رسول ہوں. اولاد حیدر فوق بالگرامی صاحب اسوۃ الرسول، یہ کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، جا کے دیکھیے پڑھیے کہ بہت قریب کے شخص نے کہا کہ یہ خدا کے رسول بھی ہیں کہ نہیں ہیں. انہوں نے کہا تم چل کے خود پوچھ لو. 2 لوگوں نے بات کی، بڑے اجلہ صحابہ، بڑے قابل. انہوں نے کہا تم خود پوچھو، میں تو نہیں پوچھوں گا، تم ہی پوچھو، سوال تمہارا ہے. انہوں نے کہا کہ آپ بتائیں آپ خدا کے رسول بھی ہیں، کیا فیصلہ کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا خدا کی قسم میں خدا کا رسول ہوں. اور میں نے کب فیصلہ ہوا و ہوس کے نتیجے میں کیا ہے؟ جس کے لیے سورہ نجم کی آیتیں رکھی ہوں، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. وہ تو نطق نہیں کرتا، وہ تو کلام نہیں کرتا جب تک وحی نہ آ جائے. تو اگر کلام نہیں کرتا جب تک وحی نہ آ جائے تو صلح حدیبیہ خالص کلام ہے، کلام الہی نہیں. آپ کہیں گے کلام الہی وہاں بھی ہے. بھائی سورہ فتح آپ کے سامنے ہے نا، 48واں سورہ سارا آپ کے سامنے ہے. تو وہاں کیا ہے؟ یہی تو ہے کہ یہ تم جس سے صلح سمجھ رہے ہو یہ فتح مبین ہے، یہ تو کھلی ہوئی فتح ہے. حسن مجتبیٰ اگر 41 ہجری میں سنت نبوی کی پیروی کرتے ہوئے
ایک صلح نامہ اس طرح سے تیار کرواتے ہیں، کرتے نہیں. کبھی آپ کو کسی نے بتایا کہ یہ شرائط لکھنے والے کون ہیں؟ نہیں، امیر شام نے لکھا ہے، حسن نے تو دستخط کیے ہیں. کبھی ایسی صلح دیکھی، ایسی کمزور صلح کہیں سے سنی ہے؟ ایسا ہوتا ہے؟ یعنی کمزور لکھتا ہے نا، طاقتور تو نہیں لکھتا. لکھنے والا وہ دستخط یہ کریں اور شرائط ان کی مرضی کی ہوں اور آپ کہیں صلح حسن کمزور. اگر یہ آپ کی تفہیم ہے صلح حسن کے تعلق سے، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں ان کے سمجھ میں کربلا نہیں آئے گی. یہ ازراہ تکلف نہیں کہا میں نے، یہ بہت کھل کے کہہ رہا ہوں. اسی لیے کربلا کو سمجھنے کے لیے دو چیزوں کو سمجھیے. ہمیشہ نوجوانوں سے میں کہتا ہوں، اور یہ تقریر میں اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ جس کے نتیجے میں میں کوئی مدرس ہوں اور آپ کوئی طالب علم ہے. دو کو اگر کربلا کو بہت ہی قریب سے سمجھنا ہے تو مسلم ابن عقیل کے کیریکٹر کو دیکھیے، اور اگر تھوڑا سا پیچھے جانا ہے تو حسن مجتبی کے صلح نامے کو اسٹڈی کر لیجیے، اور بہت دور جانا ہے تو پھر آپ کو 6 ہجری صلح حدیبیہ کو سمجھنا ہوگا. یہ 3 ایوینیوز ہیں. جب یہ 3 ایوینیوز آپ کی سمجھ میں آ جائیں گے تو کربلا آپ پر آشکار ہو جائے گی، کھل جائے گی کربلا آپ پر، اور پھر آپ کو اشکال نہیں ہوگا یہ سمجھنے میں کہ حسین نے یہ جہاد کیا یا یہ خروج کیا ہے. یہ نہیں ہوگا. لہذا یہ حسن مجتبی کی طاقت کو سمجھیے جو حسین کی پشت پناہ بنی ہوئی ہے. پشت پناہ ہے حسین حسن. یہ بڑی اہم تقریر اس اعتبار سے ہے کہ اس کے کانٹینٹس پہ نظر ڈالیے. اس کے کانٹینٹس میں جو بات کہہ رہا ہوں اس کو ذرا غور سے سنیے. کربلا کی پرورش کی ہے حسن نے. کربلا کو 9 برس تک پالا ہے حسن نے. کربلا کو نہیں، ایک جملہ دے رہا ہوں، کربلا کو جوان کیا ہے حسن نے. اگر یہی معرکہ 41 ہجری میں ہوتا، اگر 41 ہجری ہی میں یہ معرکہ ہوتا، تو اگر میں آپ سے کہوں ذرا انگلیوں پہ گن کے بتائیے کون کون نہیں ہوتا. کیا علی اصغر ہوتے؟ کیا اون محمد ہوتے؟ کیا قاسم ابن حسن ہوتے؟ کیا علی اکبر ہوتے؟ ہاں، 28 ہجری کی پیدائش ہے، 13 برس قاسم کی عمر کے برابر. ہاں، عباس ضرور ہوتے. پالا ہے حسن نے، پالا ہے. اور جب پالا ہے، پوسا ہے، پروان چڑھایا ہے، تو یاد رکھیے یہ وہ حسن ہے کہ جنہوں نے کربلا کو کربلا بنایا، اور کربلا کو اپنی نمائندگی سے خالی بھی نہیں رکھا. دیکھیے کربلا کی حکمتوں میں اس حکمت کو دیکھیے. ایک حکمت ہے کربلا میں، اور وہ حکمت کیا ہے کہ میں نہ رہوں مگر میرا نمائندہ رہے. تو وہ کون ہے؟ قاسم ہے نا. کیا عمر ہے قاسم کی؟ جب دنیا سے حسن مجتبی گزرے ہیں تو عمر کیا ہے قاسم کی آپ معلوم ہے؟ کہتے ہیں بمشکل تمام 3 برس. بمشکل 50 ہجری میں بمشکل تمام 3 برس کی عمر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حسنی بصیرت، جس کو آپ آئی سائٹ نہیں کہتے، ان سائٹ. یہ آئی سائٹ نہیں ہے، یہ ان سائٹ ہے. قیامت تک کی نظر، کہ اپنے ایک عمل کے نتیجے میں اپنے نمائندے کو رکھا جو قیامت تک حسن کو ریپرزینٹ کر رہا ہے کربلا میں. یہ ہے قاسم ابن حسن. اور اس کے متعلق اور سن لیجئے کہ جب وقت آیا دنیا سے گزرنے کا تو 3 برس کے بچے کو طلب کیا. کچھ نہیں کہا، بازو پہ ایک تعویذ باندھا، اور تعویذ باندھ کے کہا جب بہت مشکل میں اب گر جاؤ حسن، بہت مشکل میں گر جاؤ تو اس وقت اس کو کھولنا اور جو لکھا ہے اس پر عمل کرنا. 3 برس کے بچے کو یہ انسٹرکشن ہے. حضرت قاسم، آج آپ انہی کا تذکرہ کر رہے ہیں.
آج آپ انہی کی بات کر رہے ہیں، آج آپ انہی کی مہندی کو یہاں پر دیکھیں گے۔ اور ظاہر ہے کہ ہماری بہنوں نے بڑی محنت کی ہے، میں نے زیارت کی ہے ابھی آتے ہوئے، خدا شاہد ہے کہ جنہوں نے بھی محنت کی ہے خدا ان کی حاجات شرعیہ کو بر لائے، ان کی مرادوں کو پورا کرے۔ واسطہ قاسم ابن حسن کا، نام بھی تو دیکھیے، تقسیم کرنے والا، قاسم جو تقسیم کرے، حسن کا بیٹا قاسم، حسن کے باپ قسیم۔ یا علی انت قسیم النار والجنہ، جنت اور نار کا تقسیم کرنے والا۔ آپ سمجھ رہے؟ وہ گھرانہ جو دادا کا طریقہ، جو دادا کا ٹائٹل بقائے نہیں، وہیں سے قاسم نے اپنی شروعات کی۔ اور قاسم 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 ہے، کیا کچھ تقسیم نہیں کرتے ہیں؟ آج 7ویں محرم ہے نا، آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ تذکرہ خالی جائے گا؟ نہیں، جس کو جو لینا ہے وہ ان سے لے لے آج، اس لیے کہ یہ اب ہیں تقسیم پہ مامور، یہ تقسیم کرنے والے ہیں۔ کوئی تکلیف کسی کو ہو تکلف نہ کریں، اظہار کریں۔ کوئی پریشانی کسی کو ہو تو حیران نہ ہو، اعلان کر دیں۔ کسی کو دل کی کچھ باتیں کرنی ہو تو وہ ان سے باتیں کر لے، پیچھے نہ رہے۔ اور اگر کسی کو اپنی زحمتوں کو، اپنی مشکلوں کو، اپنی مصیبتوں کو بتلانا ہے تو آگے بڑھ کے علم تھامے اور بتلا دے، اس لیے کہ یہ آپ کو خالی جانے نہیں دیتے۔ یہ اس گھر کا طریقہ ہی نہیں ہے۔ کل کی تقریر میں نے کی نا، اس گھر کا طریقہ نہیں۔ آپ ان کے چچا سے مانگے، قاسم آگے بڑھ کے دے دیں آپ، یہ ہے وہ گھرانہ۔ آپ نے مانگا حسین سے، قاسم آگے بڑھ جائے۔ اور یہ وہ شہزادہ ہے کہ کربلا میں جب اولاد عقیل، اولاد جعفر، اولاد مسلم، جب یہ سب جا چکے اور ہر جانے والے پر قاسم کا طریقہ یہ ہوتا کہ دوڑ کے آتے، قدموں سے لپٹ جاتے، حسین کے قدموں سے لپٹ جاتے۔ ایک عجیب طریقہ ہے اجازت مانگنے کا۔ وہ شیخ مفید آپ اٹھا کے دیکھیے، مفید کو آپ اٹھا کے دیکھیے، توسی کو، آپ ان کی امالی کو دیکھ لیجئے، آپ ان کے مقاتل کو دیکھ لیجئے، کاشفی کو اٹھائیے، آپ معالی السبتین کو اٹھا لیجئے، آپ روضۃ الشہداء کو اٹھائیے، آپ ابو اسحاق اسفرائینی کے مقتل کو دیکھیے، جہاں سے پڑھنا چاہیں پڑھیں۔ طریقہ یہ ہے قاسم کا کہ کچھ نہیں کرتے، قدموں میں حسین کے لوٹتے ہیں۔ اجازت لینے کا طریقہ، اجازت لینے کا سلیقہ۔ ہمارا ظاہر ہو جاتا ہے نا کربلا میں، کبھی کبھی آپ اس کو اس دیوانگی میں دیکھیں تو کہیں تعصی کر رہا ہے یہ قاسم ابن حسن کی، وہ جو لوٹ رہا ہے نا وہاں پہ، آپ اس کو کچھ نہ سمجھیں، قاسم کی تعصی ہے، قاسم کی تعصی ہے، لوٹتے۔ اور وہاں حسین کا طریقہ کیا ہے عزیزو؟ حسین کا طریقہ کچھ نہیں ہے، جتنی مرتبہ لوٹتے ہیں، اٹھتے اٹھاتے ہیں، اپنے کلیجے سے لگاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں تجھے مرنے کی اجازت نہیں، تو میرے بھائی کی نشانی ہے، تو میرے بھائی کی نشانی ہے۔ تو یہ چاہتا ہے قاسم کہ دنیا سے حسن کا سایہ اڑ جائے؟ نہیں، میں تجھے مرنے کی اجازت نہیں دوں گا، مرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ اور قاسم ہے کہ محزون ہیں، مغموم ہیں، بے چین ہیں، بے قرار ہیں، سمجھ میں نہیں آتا۔ خیمے میں جائیں، اماں سے کہیں تو اماں یہ کہیں حجت خدا ہیں، ان سے اجازت لو، ان سے اذن طلب کرو، ان سے تم رن
جانے کی گفتگو میں کچھ نہیں کر سکتی، بیوہ حسن کیا کہتی سوا اس کے کہ ہاں دیکھ رہی تھی مرنے والے مر رہے ہیں صبح سے، میرا بچہ ابھی تک ہے، میرا بچہ ابھی تک ہے، نگاہوں میں قاسم ہیں، ادھر دوڑتے ہیں ادھر دوڑتے ہیں، کبھی بہن سے بات کرتے ہیں، کبھی پھوپھی سے بات کرتے ہیں، کبھی ماں سے بات کرتے ہیں، کبھی چچا سے بات کرتے ہیں، مگر اجازت نہیں ملتی۔ یہ ایک عجیب کیفیت کا شہید ہے۔ حمید ابن مسلم حیران ہے اس شہید کے تعلق سے کہ جو محبت کا عالم ہے حسین ابن علی کی، قاسم سے محبت کا عالم، آپ کو معلوم ہے حمید ابن مسلم نے بیان کیا ہے کہ یہ وہ شہزادہ ہے کہ خیمے کے باہر حسین ہے، اور یہ آتا ہے، یہ لوٹتا ہے، لوٹتے لوٹتے جب یہ بے ہوش ہو جاتا ہے تو حسین بھی بے ہوش ہو جاتے ہیں روتے ہوئے۔ یہ محبت ہے، یہ حسن کی محبت ہے، یہ حسن کی محبت ہے جو کربلا کے میدان میں قاسم کے لبادے میں، کیا تمنا ہوگی حسین کی، کیا خواہش ہوگی حسین ابن علی کی، کیا کیفیت ہوگی حسین ابن علی کی، مگر چچا ہیں کہ راضی ہی نہیں ہوتے، جانے ہی نہیں دیتے، اور بھئی یہ کہتے ہیں کہ نہیں میری تمناؤں کا مرکز ہو تم۔ دیکھیے یہ جملہ عجیب جملہ آپ سے عرض کرنا ہو، میری تمناؤں کا مرکز۔ جس وقت رجز پڑھا ہے قاسم نے اپنے تعارف میں، کہا پتہ کیا رجز ہے؟ ان تنکرونی فانا ابن الحسن سبت النبی المصطفیٰ معتمن۔ یہ جو میں نے ایک لفظ استعمال کیا نا کہ حسین کہہ رہے ہیں قاسم تم میری تمناؤں کا مرکز ہو، رجز کا ترجمہ آپ کو کروں اگر کہ اگر تم انکار کرتے ہو اے اہل دغا، اے اہل وغا، تو یاد رکھو میں حسن کا بیٹا ہوں، حسن کا۔ اور حسن کون؟ سبط نبی، سبط نبی کون؟ جو مصطفیٰ ہے، محمد مصطفیٰ جو نبی اللہ ہے، برحق نبی ہے، اس کا نواسا، نبی کا نواسا جو نبی کی تمناؤں کا مرکز ہے۔ حسن معتمن، یعنی کتنی تمنائیں ہیں محمد عربی کی، وہ تمناؤں کا مرکز حسن ہے۔ حسن یعنی نسل محمد کو چلنا ہے، اور دنیا ہے کہ تانا دے رہی ہے۔ ابتر کہہ رہے ہیں، کہا نہیں ان شانئک ھو الابتر، تم بے نسل نہیں رہو گے، تم بغیر اولاد کے نہیں رہو گے، ہاں تمہارا دشمن بے اولاد ہو جائے گا، تمہارا دشمن بے اولاد ہو جائے گا۔ سورہ کوثر کی تفسیر ہے حسن مجتبیٰ، یعنی تمناؤں کا مرکز۔ بیٹی کے گھر میں یہ پہلی خوشی ہوئی، سجدے میں چلے گئے، یہ حسن دنیا میں آئے ہیں کہ ہاں اب نسل محمد قیامت تک کے لیے رہ گئی۔ حسین کے آنے پہ تو گریا ہے، بکا ہے، حزن ہے، ملال ہے، وہ تو اپنی جگہ، لیکن حسن کا آنا ایسے جیسے نسل محمد۔ اب جب نسل محمد تمناؤں کا مرکز، وہی فقرہ حسین دہرائیں قاسم کے تعلق سے کہ چچا کی تمناؤں کا مرکز ہو قاسم، میں کیسے تمہیں مرنے کی اجازت دوں، میں کیسے تمہیں مرنے کی اجازت دوں۔ لکھا ہے مقاتل میں کسی بلند جگہ جا کے بیٹھ گئے، اور یہ طریقہ تھا قاسم کا، جب نہ خیمے سے کوئی داد رسی ہو رہی ہے، نہ میری فریاد کو حسین پہنچ رہے ہیں، تو کروں تو کیا کروں، ایک مقام بلند پہ جا کے سر جھکا کے بیٹھ گئے، دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں سے تھاما، بازوؤں کو۔ ایک مرتبہ ٹٹولا تو ایک تعویذ محسوس ہوا، ہاں بابا نے یہ تعویذ پہنایا تھا، اور یہ کہا تھا قاسم مشکل کوئی پڑے اور ناگہانی کوئی کیفیت تو بلا تعمل اس کو کھولنا اور جو لکھا ہے اس پر عمل کرنا۔ تعویذ کو یہ سمجھ کر
کہ 10 برس میں بابا کے بعد ایسا کوئی موقع نہیں آیا ہے جس میں اتنی زحمت ہوئی ہو، اور زحمت بھی مجھے نہیں، میرے چچا کو اتنی تکلیف. کتنے جا چکے، کتنے مارے جا چکے، کتنے قتل ہو گئے. ایک مرتبہ تعویذ کو کھولا، اور جیسے ہی تعویذ کو کھولا، آپ حیران ہوں گے، وہی بچہ جو کچھ دیر پہلے غم زدہ تھا، اس کے فرحت و انبساط کا کیا عالم ہے آپ اندازہ نہیں کر سکتے. دوڑتے ہوئے چچا کے پاس پہنچ گیا اور دوڑ کے چچا سے یہ کہا، چچا جان بابا کا فرمان لایا ہوں، بابا کا حکم نامہ لایا ہوں. کیا لکھا ہے؟ کہا دیکھیے. حسین ابن علی نے دیکھا بھائی کی تحریر کو، سب سے پہلے تو آنکھوں سے لگا لی. بہت یاد آئے حسن، بہت یاد آئے. خدا ہمیں توفیق دے حسن مجتبیٰ کا تذکرہ کرنے کی. خدا ہمیں یہ طاقت دے کہ ہم ان کے علوم و معارف پہ کبھی گفتگو کرنے کے قابل ہو سکیں. تحریر کو چوم لیا حسین ابن علی نے اور پڑھا تو سورت کو دیکھ کے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اب اگر بھائی نے یہ طے کر ہی دیا ہے، قاسم بھائی نے اگر یہ طے کر ہی دیا ہے تو خدا حافظ، خدا حافظ. لکھا تھا قاسم کبھی مشکل آئے. اب دیکھیے یہ وہ فقرہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ نوجوان اور خاص طور پہ یہ جو اسکاؤٹس ہمارے ہیں موٹو بنائیں اس فقرے کو، زندگی کا نصب العین بنائیں. دیکھو کبھی نصرت حسین میں جان دینے سے بخل نہ کرنا. سب سے قیمتی شے ہے جان. اب اس کے بعد کچھ رہتا نہیں ہے. اس کے لیے لفظ استعمال کیا حسن نے، کبھی بخیل نہیں ہونا، بخل نہیں کرنا. حسین ابن علی پر جان نثار کرنے میں بخل سے کام نہ لینا، یعنی حسین پر وقت آئے مر جانا. وہی زندگی ہے، وہی حیات ہے، وہی حیات ابدی ہے، مر جانا، پریشان نہیں ہونا. اور دیکھو ایک بات یاد رکھو، اس تحریر کو حسین کی خدمت میں پیش کر دینا یہاں تک کہ وہ اس پر عامل ہو جائیں. تحریر کو دیا، قاسم کو ودا کرنے سے پہلے کہا جا کے بیویوں سے تو مل لو، تمہاری ماں انتظار میں ہیں، تمہاری پھوپھیاں انتظار میں ہیں. قاسم گئے، تاریخ میں لکھا ہے، عجیب فقرہ ہے، دہرا دیتا ہوں. خیمے میں تو گئے، ماں سے ملے، کیا کچھ نہیں کہا ہوگا ماں سے. پھوپھیوں سے ملے، کیا کچھ کہا ہوگا پھوپھیوں سے. مگر حمید ابن مسلم بحیثیت راوی بیان کرتا ہے کچھ ہی ایسے شہید ہیں کہ جب وہ دم آخر، رخصت آخر پر آئے ہیں تو خیمے کے پردے الٹ کے بیویاں باہر آ گئیں. عباس کا جانا اور قاسم کا رخصت ہونا، اور قاسم کے تعلق سے تو ایک اور فقرہ لکھ دیا، اور وہ یہ لکھا کہ بیبیوں کا باہر آنا اور ایسے رونا جیسے مدینے میں حسن کا جنازہ اٹھ رہا. یہ وہ شہید ہے. سن ہے 13 برس، 13 برس کا سن ہے، ہمیشہ یاد رکھیے. اس میں کوئی اشتباہ کی ضرورت نہیں ہے. 13 برس کے قاسم ہیں، اور 13 برس کے قاسم حسین ابن علی نے گود میں اٹھا کے فرس پہ سوار کیا. پیر رکاب میں نہیں جاتے تھے، مگر تمنا کیا ہے؟ تمنا یہ ہے کہ حسین کے خلاف آنے والی فوج کو دفع کر دیا جائے، بھگا دیا جائے، ان کو ہٹا دیا جائے، ایسی وغا کی جائے کہ پھر ان میں کوئی نظر نہ آئے. یاد رکھیے
یاد رکھیے اس بچے کے تعلق سے اس کا تذکرہ ہم کرنے کے قابل نہیں ہوتے ہیں. جا کے جب رجس پڑا ہے تو عمر سعد سے کہنے والوں نے کہا اس بچے کا یہ لہجہ، یہ طرز تخاطب، یہ کلام کا انداز. تو عمر سعد نے پلٹ کے کہا یہ علی کا پوتا ہے، یہ حسن کا بیٹا ہے، فصاحت و بلاغت ان کے گھر کی کنیز ہے. تم سمجھتے کیا ہو یہ بچہ کون ہے؟ اس کی گفتگو نہ کرو اور دیکھو اس کے وار سے بچو، اس کے وار سے بچو، اس لیے کہ اس میں علوی وار ہے، اس کی تلوار کی کاٹ ہے، اس کی تلوار سیقل ہے. یہ علی کی تلواروں میں ایک تلوار ہے اور قاسم نے وہ دکھا دیا. ایسے دکھایا کہ جس کے متعلق مقاتل میں لکھا ہے آنے واحد میں جیسے سائقہ کڑکا ہو ایک تلوار چلی اور 35 افراد واصل جہنم ہوئے. یہ وہ تعداد ہے جو علی نے بدر میں قتل کی ہے. آنے 35 70 میں 35 علی نے مارے ہیں بدر میں. ہمیشہ یاد رکھیے، ہمیشہ یاد رکھیے. ایک عجیب انداز سے تعصی کی ہے قاسم نے، جیسے ذوالفقار چمکی ہو، جیسے ذوالفقار بصورت سائقہ کڑکی ہو. 35 افراد کو جب واصل جہنم کیا تو بے اختیار عمر سعد نے اور ذوق شامی سے بس اتنا کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تو اس کے مقابلے پہ چلا جائے، تو بہت بڑا پہلوان ہے نا. ایک مرتبہ مڑ کے اس شامی پہلوان نے کہا میرا اس بچے سے کیا مقابلہ ہے، میں 1000 کا مقابلہ کرتا ہوں. یہ 13 برس کا بچہ، ٹھیک ہے میں اپنے بچوں کو اس کے مقابلے پہ بھیجتا ہوں. 4 لڑکوں کو اپنے بھیجتا ہے، چاروں کو قاسم آنن و فانن واصل جہنم کرتے ہیں. اب دیکھیے یہ وہ منزل ہے. ایک مرتبہ مست ہاتھی کی طرح جھومتا ہوا اور یہ کہتا ہوا کہ میرے بچوں کو قتل کیا ہے تو نے، اب میری ضرب سے تجھے کوئی نہیں بچا سکتا. جس وقت یہ شامی پہلوان مقابلے پہ آیا ایک مرتبہ حسین نے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھا لیا اور کہا ماں سے کہو بھابھی ام فروا سے کوئی جا کے کہے میرے بچے کے مقابلے پہ ایک شامی پہلوان آ گیا جو 1000 کا مقابلہ کرتا ہے. دعا کرو میرا بچہ کامیاب و کامران ہو. حسین ابن علی عباس برابر ہیں، بے اختیار ایک مرتبہ بلند ہو کے بھتیجے کی جنگ دیکھ رہے ہیں، مگر بھتیجا بھی کمال کا بھتیجا تھا. وہ آیا جس کے پیر رکاب میں نہ ٹکتے ہوں. حیران ہے حمید ابن مسلم، ایک مرتبہ اپنی سواری پہ کھڑے ہو کے ایک تلوار چلائی، شامی پہلوان کو ایسے قتل کیا جیسے علی قتل کرتے ہیں. یعنی گویا ایسا وار تھا، 2 نیم ہو کے رہ گیا. بھگدڑ مچی. عمر سعد نے کہا اکیلے نہیں، حملہ کرو. مل کے حملہ کیا. قاسم نے بے پایا حملے کیے، مگر علوی ہے، ظاہر ہے حسنی ہے، حسینی ہے، محمدی ہے، سلسلہ فاطمہ زہرا کے گھرانے کا ہے. سامنے سے کوئی وار نہیں کرتا. شیس ابن شامی نے ایک مرتبہ پیچھے سے نیزہ مارا. میرا قاسم پشت فرس سے زمین کربلا پہ یہ کہتے ہوئے آیا یا اماں ادرکنی، چچا جان میری مدد کرو، چچا جان میری خبر لو. ایک مرتبہ حسین نے کہا عباس میرا بچہ گر گیا گھوڑے سے، میرا بچہ گر گیا. جا کے اس لعین کو واصل جہنم کیا، مگر جو لڑائی ہوئی وہ قاسم کے لاشے پہ ہوئی. اب جب لڑائی قاسم کے لاشے پہ ہوئی تو قاسم کا لاشا پامال ہوا، ٹکڑے ہوا. ہائے جب گرد صحرا بیٹھی تو دیکھا قاسم ایڑیاں رگڑ رہے. اٹھا کے ایک مرتبہ چہرے کو کلیجے سے لگایا.
حمید ابن مسلم بیان کرتا ہے میں نے منظر دیکھا لاش قاسم گھسیٹتے ہوئے حسین لے جا رہے تھے اور کہتے تھے بیٹے تو بلاتا تھا میں نہ آ سکا، تو مدد کے لیے پکارتا تھا میں نہ آ سکا۔ ایک مرتبہ اب جو مڑے تو دیکھا قاسم کی لاش کے ٹکڑے بکھرے ہوئے، اپنی ابا کو زمین کربلا پہ بچھایا اور ٹکڑے قاسم کی لاش کے جمع کیے، کاندھے پہ رکھ کے ایسے چلے جیسے نوشہ قاسم دولہ قاسم کی بہن